السلام علیکم محترم ناظرین، العلم دا پیور نالج میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ رمضان اور سیام کا تعارف، اس موضوع پر آپ نے پہلا پوڈ کاسٹ سنا، اور اسی موضوع پر اسی پوڈ کاسٹ کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ سید صاحب، ایک چیز اور ہے کہ دیکھیے، مسلمان کا مقصد ہے آپ نے منکرات چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ بالکل۔ اب اس کے لیے فاقہ کشی کیوں ضروری ہے؟ کیا اس سے آپ کو ایک طرح ملتا ہے، ایک حجت ملتی ہے؟ تو اس کے لیے کیوں ہمیں ضروری ہے فاقہ کرنا؟ بالکل، بہت ہی کھانا پینا چھوڑنا، یہ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ کھانا پینا ہی چھوڑنا کیوں ضروری ہے؟ تو یہ سوال اسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ کھانا پینا ہی کیوں چھوڑنا ہے۔ بالکل۔ دیکھ لیجئے، ایک انسان جو ہے، اس کو کھانے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اس کو پینے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں کھاؤں، اس کو بھوک لگے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی طبیعت میں رکھا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو کھانے کے لیے کچھ ہونا چاہیے، اس کو پیاس لگتی ہے، اس کو پینے کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک انسان میں ایک اور بھی ایک خواہش رکھی ہے، جو خواہش وہ اپنی بیوی کے پاس جا کے پورا کرتا ہے۔ بالکل، نفسانی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ یہ بندہ میرا جو ہے، جو روزہ رکھتا ہے، یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، یہ اپنا کھانا چھوڑتا ہے، اپنا پینا چھوڑتا ہے، اور اپنی شہوت چھوڑتا ہے میرے لیے، من اجلی، میرے لیے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی۔ ایک چیز اور میں مجھے لگتا ہے ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں، کیا یہ بیسک نیڈ ہے کھانا اور پینا، سب سے بنیادی ضروریات جس کے لیے پھر انسان زندہ رہتا ہے؟ اسی وجہ سے اسی وجہ سے انسان زندہ رہتا ہے۔ اس کے بعد کپڑا آتا ہے، چھت آتی ہے، بالکل، باہر جانا آتا ہے، اگر کسی کے پاس کپڑا نہ بھی ہو تو وہ چلے گا، چھت کے اندر ہوگا تو وہ جو ہے زندہ رہ سکتا ہے، اگر کھانا پینا ہوگا۔ لیکن اگر کھانا پینا نہیں ہے تو اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جی، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی مخلوق میں رکھا ہے۔ سب سے بیسک چیزیں آپ کو کہا جاتا ہے چھوڑنے کے لیے، آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ یہ بندہ دکھائے، تاکہ یہ انسان یہ بندہ دکھائے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دیکھیے، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو کیوں دکھانا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں؟ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کا خالق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے لیے شریعت وضع کی ہے۔ جی، دیکھیے، امام شاطبی رحمہ اللہ تعالی ایک بہت ہی بڑے امام گزر چکے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب غالباً موافقات میں فرماتے ہیں کہ المقصد الشرعی من وضع الشریعت اخراج العباد من داعیت ہواہ حتی یکون عبدا للہ اختیارا کما هو عبد للہ اضطرارا۔ وہ فرماتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ شریعت وضع کی ہے، یہ قوانین وضع کیے ہیں ایک بندے کو کہ آپ کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، جی، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ اللہ سبحانہ نے قانون وضع کیا ہے، اور قانون ساز وہی ہے۔ بالکل، اللہ سبحانہ و تعالی جب اللہ نے قانون وضع کیا ہے کہ کیسے آپ کو زندگی گزارنی ہے، جس سے آپ کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، ہاں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ امام شاطبی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے اخراج العباد من داعیت ہوا، کہ اس سے وہ بندوں کو نکالے اس چیز سے جو ان کی نفسی خواہشات اس کو دعوت دیتی ہے۔ کیونکہ انسان کے اندر نفسی خواہشات ہیں، اس کے اندر وہ دل ہے جس دل میں اس کو خواہش ہوتی ہے میں ایسا کروں، میں ایسا کروں، لذتیں حاصل کروں، تو یہ خواہش اس کو ہوتی ہے دل میں، کیونکہ انسان کے جو نفس ہے وہ بھی 3 قسم کے نفس ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے؟ نفس مطمئنہ ہے، نفس اللوامہ ہے، اور نفس امارہ ہے، اور ان میں سب سے بدترین نفس جو ہے وہ ہے نفس امارہ، نفس امارہ، سبحان اللہ، نفس امارہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، جو انسان کو برائیوں کی طرف اکساتا ہے، جو بھی برا ہے اس کی طرف اس کو اکساتا ہے، یہ برایا کرو۔ یہاں سے شیطان ہے، وہ بھی اکساتا ہے، یہاں سے اس کا خود کا نفس ہے،
برائیوں کی طرف اکساتا ہے. تو یہ نفس جو ہے اس کو برائیوں کی طرف اکساتا ہے, اس کو خواہشات جو ہے ہوتی ہے, میں یہ حاصل کروں, وہ لذت حاصل کروں, یہ لذت حاصل کروں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو شریعت وضع کی ہے تاکہ اس جو یہ خواہشات ہیں, جو یہ خواہشات اس کو دعوت دے رہے ہیں, اس سے اس بندے کو نکالا جائے. مجھے لگتا ہے روزہ بھی یہی مقصد ہے روزوں کا بھی, نفس لوامہ نفس امارہ, نفس امارہ سے اس کو نکالا جائے, امارہ سے اس کو نکالا جائے, نفس امارہ سے اس کو نکالا جائے, اور اس کو تھوڑا ریسس, اس کو تھوڑا سا نیچے رکھا جائے, یا آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں, یا اپنے آپ کو قابو کریں. تاکہ جو میں یہ قول بیان کر رہا تھا امام شاطبی کا, کہ وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے وضع کی ہے شریعت, کہ تاکہ یہ بندہ جو ہے یہ اپنی نفسی خواہشات کے پیچھے پیچھے نہ چلے, تاکہ یہ ثابت کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ کا بندہ یعنی اللہ کا فرما بردار, جو مجھے اللہ کہے گا مجھے وہی کرنا ہے. حالانکہ اگر یہ ثابت نہ بھی کرے تو اضطراری طور پر یہ پھر بھی اللہ کا ہی بندہ ہے. بالکل اضطراری طور پر ہی پھر بھی یہ اللہ کی تقدیر سے کہیں نہیں بھاگ سکتا, صحیح, کہیں نہیں بھاگ سکتا. لیکن اس کو دکھانا ہے اپنے جو ہے اپنے اعتماد پر, اپنی بھروسے پر, جو ہے اپنے افعالوں سے اس کو دکھانا ہے, نہیں یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے کہنے پر چلوں گا, جی, جو آپ مجھے کہہ رہے ہو. سید صاحب, اللہ کا کرم ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں آج ہم نے ان کو دیکھا اپنی مسجدوں میں, اور بہت سارے لوگوں نے اہتمام کیا تھا. اہتمام ان کا مطلب یہ ہے کہ آج سب کے ہاں پکوان 2-4 ہوئے ہوں گے. کیا اصل میں یہی مقصد ہے کہ اصل میں اس کا مقصد کچھ اور ہے؟ دیکھیے الحمدللہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا لعلکم تتقون, تاکہ آپ متقی بن جاؤ. تو نماز تو فرض ہے جی, اور یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز. تو الحمدللہ اس رمضان میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے تقوی کی طرف آتے ہیں. الحمدللہ رمضان سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ مساجد جو ہے اگر تقریباً خالی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن الحمدللہ رمضان میں لگ بھگ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں 5 وقت کی نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کروں. یہ تقوی ہے, اور یہی مقصد ہے. تو الحمدللہ بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں, لیکن اب میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کیا اتنا ہی ہے, اس کے علاوہ یہ تو نہیں ہے کہ بالکل جھوٹ سے, دغا بازی سے, فریب سے, جلن سے, اس سے اپنے آپ کو دور کر لیں. بالکل اتنا ہی نہیں ہے, صرف نماز ہی نہیں ہے, بلکہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ رمضان کا مقصد ہے کہ تمام حرام کاموں کو چھوڑا جائے اور تمام واجبات پر عمل کیا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں جو ہے صرف نماز کا ہی اہتمام نہیں کرنا ہے, اس میں یہ مغفرت کا مہینہ ہے, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ مغفرت طلب کرنی ہے, استغفار کرنا ہے. یہ توبہ کا مہینہ ہے, اس میں توبہ کرنا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. یہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے, سبحان اللہ, اور جو قرآن تمام لوگوں کے لیے, انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے, اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے, اس کا اہتمام کرنا ہے زیادہ سے زیادہ. اور یہ مسکینوں کا خیال رکھنے کا, حاجت مندوں کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے, اور اس میں صدقات کرنے ہیں, خیرات کرنے ہیں, اپنے ارد گرد دیکھنا ہے کوئی مسکین تو نہیں ہے, محتاج تو نہیں ہے, کسی کو مال کی ضرورت نہیں ہے, کھانے پینے کی ضرورت ہے ان کے پاس کھانا پینا, تو وہ تو دیکھنا ہے. تو یہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے, انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ ہے. اور اسی مہینے میں آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی, ان کے عہد شریف سے ہی اسی مہینے میں لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ پہلے سے ہی جو ہے رائج ہے کہ تمام لوگ جو ہے, تمام مسلمان جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ اسی مہینے میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب جانے کا مہینہ ہے. جتنا ایک انسان چاہے اللہ کے قریب جا سکتا ہے مختلف عبادات سے. کیا فاقہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قریب جایا جا سکتا ہے؟ بالکل جایا جا سکتا ہے, کیونکہ دیکھ لیجئے
یہ جو انسان ایک کنڈیشن ہے. ہاں یہ جو فاقہ انسان رکھتا ہے نا تو یہ بھی اللہ کے حکم سے یہ چیزیں اس کو محبوب ہوتی ہیں. تو یہ محبوب چیزیں چھوڑتا ہے کیوں؟ یہ اس سے ثابت کر کے دکھاتا ہے یا اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ آپ کے ساتھ محبت ہے، تاکہ کیونکہ میں ان محبوب چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں آپ کی محبت کے لیے، مجھے آپ سے محبت ہے زیادہ. تو یہ جب یہ کھانا پینا بھی چھوڑتا ہے تو بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ایک انسان کھاتا ہے پیتا ہے تو اس کی جو وینز ہوتی ہے وغیرہ وہ پھول جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان میں بلڈ کا فلو زیادہ ہوتا ہے کھانے پینے سے. تو رسول اللہ کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ سائنسی میں ایک چیز بتاؤں گا جو مجھے پتا ہے. ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک حدیث میں کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی رگوں میں ویسے چلتا ہے جیسے خون. تو جب یہ شیطان انسان کی رگوں میں چلتا ہے تو جب فاقہ رہنے سے یہ رگیں سکڑ جاتی ہے تو شیطان کو چلنے کا موقع نہیں ملتا. تو جو شیطان اس انسان کو اکساتا ہے گناہوں پر، اللہ کی نافرمانی پر، تو اس کو وہ موقع نہیں ملتا. ایک تو پہلے ہی اس کو بند کیا جاتا ہے اس مہینے میں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں پر یہ مزید احسان اور فضل کیا ہے. جو شیطان ان کو گمراہ کرتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بند کر دیا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ بھی میں آنا چاہتا ہوں کہ یہ بند کرنے کا مقصد کیا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان سیام کے دوران بند کیا جاتا ہے. مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے کہ یہ شیطان لوگوں کو گمراہ نہ کرے. یعنی کیا ورچولی وہ بند کیا جاتا ہے؟ ہاں بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا دخل شہر رمضان سلسلت الشیاطین، یہ طویل حدیث ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں. تو جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو شیطانوں کو جو ہے باندھا جاتا ہے ہتھکڑیوں میں. اچھا، ان کو ہتھکڑیوں میں سلاسل جو ہے، چینز جو ہے، پریکٹیکلی ان کو بند کیا جاتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے صرف شیاطین نہیں، وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، جو سرکش جن ہوتے ہیں ان کو بھی باندھا جاتا ہے. ان کو بھی باندھا جاتا ہے جو سرکش ہوتے ہیں اس میں، تاکہ لوگوں کو جو ہے جو زیادہ لوگوں کو اکساتے ہیں برائیوں کی طرف تو ویسا نہ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ رمضان کے لیے تیاری کرتا ہے، ان بندوں کے لیے پر احسان کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ روزہ رکھتا ہے صبح سے شام تک کھاتا نہیں ہے پیتا نہیں ہے، ایک تو اسے صبر سیکھتا ہے. جو صبر ایک عظیم عبادت ہے، صبر ایک عظیم عبادت ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اعمال ہے وہ اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. کل عمل بنی آدم لہو، جو بھی بنی آدم عمل کرتے ہیں وہ اس کے لیے، الا الصیام، اپنے لیے، الا الصیام سوائے روزے، فانہ لی، میرے لیے ہے، ماشاءاللہ، وانا اجزی بہ، اور میں اس کو ان روزوں پر جزا دوں گا، بدلہ دوں گا. تو حالانکہ آپ دیکھیں تو تمام اعمالوں پر بدلہ دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے روزوں کے لیے خصوصی طور پر کیوں کہا کہ میں اس پر بدلہ دوں گا؟ کیونکہ تمام اعمالوں پر جو اللہ بدلہ دے گا، جو جزا دے گا اس کا، تو وہ 10 گنا دے گا، 10 گنا سے لے کے 700 ٹائمز تک، 700 گنا تک دے گا، جو ایک حدیث میں آیا ہے، ایک حدیث میں آیا ہے. لیکن یہ روزے جو ہے ان کا بدلہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف 10 گنا سے 700 گنا تک نہیں، بلکہ جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے اتنا دے گا. کیونکہ اس کا بدلہ صبر کا بدلہ ہوگا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اس کا بدلہ حساب کے بغیر دے دیتا ہے. تو چونکہ یہ روزے دار جو ہے، جو صائم ہوتا ہے، روزے سے ہوتا ہے، یہ مختلف چیزوں پر صبر کرتا ہے، کھانے پر صبر کرتا ہے، پینے پر صبر کرتا ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں، چاہتا ہے، شہوت پر صبر کرتا ہے، حالانکہ اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، دل کرتا ہے میں کروں، لیکن پیچھے رہتا ہے، صبر کرتا ہے، صبر سے جو حلال شہوت، ہاں بالکل، اور جو حلال بھی ہے اس سے بھی پیچھے رہتا ہے. تو یہ صبر سیکھتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں اس کو عظیم اجر سے نوازتا ہے، عظیم اجر سے نوازتا ہے. یہ بہت ساری حکمتیں، چونکہ جو ہے ہم ساری حکمتیں یہاں پر بیان نہیں کر پائیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں اس کی. تو اچھا یہاں پہ بھی آپ تھوڑا سا اس پہ بھی آ جائیے کہ اب آپ نے اہتمام کیا نمازوں کا، اب آپ نے اہتمام کیا باقی عبادات کا، لیکن اس کے لیے اب
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فاقہ اس کے لیے نہیں ہے, اس کے لیے جھوٹ بھی چھوڑنا ہے. بالکل, ہاں یہ تھوڑا سا بیان کیجیے اس میں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جو صرف آپ کو فاقہ نہیں رہنا, کھانا پینا کافی نہیں ہے, تو اس میں اصل مقصد جو ہے لعلکم تتقون, تاکہ آپ متقی بن جاؤ. تمام حرام کام چھوڑو, آپ کو جھوٹ بھی چھوڑنا ہے, آپ کو غیبت کرنا چھوڑنا ہے, آپ کو حرام کھانا چھوڑنا ہے, رشوت لینا چھوڑنا ہے, سود کا مال کھانا چھوڑنا ہے, آپ کو فحش کلامی کو چھوڑنا ہے, فحش اعمال کو چھوڑنا ہے, فحش دیکھنے کو چھوڑنا ہے, کیونکہ آج کل یوٹیوب اور سوشل میڈیا سائٹس فحش دیکھنے کو چھوڑنا ہے. یعنی جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منہیات ہے, جن سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے آپ کو, ان تمام چیزوں کو چھوڑنا. اور بغض, حسد, کینہ, کسی کی عزت کو اچھالنا, ٹھیک ہے, یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں, تمام گناہوں کو چھوڑنا ہے. اور مقصد یہی ہے, مقصد یہی ہے. مقصد یہی ہے. تو ایک مہینے تک اس کو الحمدللہ ایک زبردست پریکٹس ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ کے لیے یہ چھوڑتا ہے, اور یہ عبادت ہے اللہ کی. جب یہ چھوڑتا ہے تو یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر عظیم سے نوازتا ہے. اور اگر آپ فاقہ کشی کر لیں اور یہ سب چیز نہیں چھوڑتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی اس سے بہتر ہے کہ آپ فاقہ کشی بھی چھوڑ دیں, آپ کھائے پیے سب کچھ میرے حساب سے. تو اسی کے ساتھ ہی ہم آج کے اس پوڈ کاسٹ کو اختتام کرتے ہیں. اور سید زبیر یاسین المدنی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں آئے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ضرور آپ کو پھر سے دعوت دیں گے اگلے کسی پوڈ کاسٹ میں. آج کے لیے اتنا ہی, اور دوستو آپ ہم سے بنے رہیں. انشاءاللہ اگلا پوڈ کاسٹ لے کر ہم ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جب تک کے لیے آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.